بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا اودھ پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصول طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن، بول چال، لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گھل مل سکے۔ کمشنر کے ساتھ اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا تو فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اسے کسی اچھے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے بیچ ایک پردہ حائل کرنا چاہتے ہیں، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھتے، یا لڑکی جب اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گمسم یا خاموش بیٹھنے کے بجائے قرات شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والے کا دل ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی سکھا دیں۔ میں نے کہا کہ ایسی بات تم نے کر دی، کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورگلا رہا ہوں۔ میری نے کہا لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے ہی پڑھ رہی ہوں۔ جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں بھی کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھنا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، اور نہ کبھی کوئی آپ پر آ جائے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی، بولی قاری صاحب آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں بہت پہلے ہی مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدگی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام معلوم ہے، کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے، اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پہ اجیرن ہو جائے گا۔ تم مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کے جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔
میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر لیجئے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو، تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی اور نہ خود خطرے میں آؤں گی، نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف ہو جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دے۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی، چونکہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس کو پڑھنے لگی۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیل یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حتی الامکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقوں پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریت کریت کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئی ہے۔ آپ کی رہنمائی کے بغیر کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھ رہی تھی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلد ہی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی اب ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری بات ایک غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روک سکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا پھر بولی ایسا کریں ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھ کو قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں شفٹ کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دے کر فاطمہ بولی قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجئے۔
یہ کام بہت دشوار ہے، اس میں بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی، میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ اور مسلمان اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استدعاء کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی اندازہ ہونا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا، تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہ باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا، جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو اٹھا کر نہیں لے جاؤ گے، چارپائی پر تو رکھنا پڑے گا، اور چارپائی کو لے کر جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ وچار کے بعد حافظ نے کہا، میرا خیال ہے کہ میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سال کا نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا، حافظ صاحب، آپ کا حکم میری سراخوں پر۔ یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ لڈن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ حافظ جی، وہ نیک بیوی مسلمان ہو گئی تھی، ان کو گورے قبرستان میں دفن کرنا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ ان کی خواہش کے مطابق ہمیں انہیں ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر پوری منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھدوا کے تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری طور پر پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کو کھدوا لیا اور تقریباً رات کے 1:30 بجے ہم 7 کدال، موم بتیاں اور باقی سامان کو لے کر گوروں کے قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپکپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی پتا بھی ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو لڈن نے پھاوڑا رکھ کر ہاتھ صاف کیا اور کہا،
کہ میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکن ہٹا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ لڈن نے خوفزدہ آواز میں کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہ میت پر پڑی تو ہم حیران رہ گئے کہ وہ کوئی مردانہ لاش تھی۔ حافظ نے مجھے ناراضگی سے کہا، تم نے غلط قبر کھدوا دی۔ میں نے کہا، نہیں، قبر یہی ہے۔ اس نے کہا، اگر قبر یہی ہے تو میت کہاں ہے؟ اتنے میں لڈن بھی قبر کے اندر سے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا، حافظ جی، یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ جلدی سے اصل قبر تلاش کیجیے۔ اور پھر ہم موم بتی لے کر آس پاس نئی قبروں کے نشانات تلاش کرنے لگے، مگر کوئی بھی نئی قبر نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس کھودی ہوئی قبر کے سرہانے میری شاگردہ کی تختی بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہی قبر فاطمہ کی ہے۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے حافظ قبرستان میں اترا اور تابوت پر جھک کر میت کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اچھل کر قبر سے باہر آیا، اور آتے ہی اس نے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ میت کس کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ بارہ بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ میں اسے کئی بار بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا، یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ انگریزوں کے قبرستان میں لڑکی کی جگہ مردانہ میت، اور وہ بھی ہندوستانی۔ کچھ سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا۔ لڈن نے کہا، آپ لوگ بیٹھیں، میں جلدی سے قبر بند کر دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے جلدی جلدی قبر کی مٹی برابر کر کے اس کو پہلی حالت میں کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے طور پر بے حد بے تاب تھے، اور اس جستجو میں تھے کہ ہم دوبارہ آپس میں ملے اور یہ طے پایا کہ ہمیں بارہ بنکی جا کر نواب یامین کی خبر لینی چاہیے کہ وہ سچ مچ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے۔ ہم لوگ بارہ بنکی پہنچ گئے اور ہمیں ان کی حویلی ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب ہم نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمارے محسن تھے اور ہم ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قسمت میں ان سے ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے چوکیدار نے کہا، آپ لوگ رات یہیں بسر کیجیے، اگلی صبح سفر کیجیے گا۔ حافظ نے کہا کہ ہماری بد نصیبی کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہ آپ ہمیں ان کی قبر تک رہنمائی فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ضرور، کیوں نہیں۔ اور پھر ایک آدمی کی رہنمائی میں ہم لوگ ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گئے۔ رات کھانا کھانے کے بعد حافظ نے کہا کہ آئندہ کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ حافظ نے کہا، تم بیوقوف ہو کیا؟ ہم یہاں صرف فاتحہ پڑھنے آئے تھے۔ ہم نے ان کی موت کی تصدیق تو کر لی، مگر اب ان کی میت کی تصدیق کرنا باقی ہے، اور یہ کام ہمیں آج رات کو ہی کرنا ہے۔ میں نے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا چکر بھی اسی لیے چلایا تھا کہ قبر کی شناخت کر سکوں۔ لڈن نے کہا، ہمیں نواب صاحب کی قبر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم لوگ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل گئے۔ چوکیدار سے کہا کہ ہم لوگ رات کا کچھ لطف اٹھانے کے لیے ذرا دیر تک سیر سپاٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ ہم لوگ کوئی 11 ساڑھے 11 بجے تک وہاں کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے رہے اور اس کے بعد قبرستان پہنچ گئے، اور دن کے وقت بھی وہاں پر آمد و فروخت کم ہی ہوتی تھی۔ ہم لوگ سارا سامان ساتھ لے گئے تھے۔ دبے پاؤں ہم رات 12 بجے کے قریب اس میں داخل ہو گئے۔ موم بتی کی روشنی میں لڈن نے جلدی سے نواب صاحب کی قبر کھولی اور ہم سب قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر کے اندر کفن میں لیٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ لڈن موم بتی لے کر میت کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ قبر کے کتبے پر تو نواب صاحب کا نام ہی لکھا ہوا تھا۔ لڈن نے کہا کہ یہ کوئی عربی نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب 50 کے لگ بھگ ہوں گے۔ حافظ نے کہا، بس اب تم باہر آ جاؤ۔ وہ جلدی ہی باہر آ گیا اور قبر کو فوراً بند کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب خاموش تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھویا اور بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہم نے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ لڈن کافی تھک گیا تھا، وہ لیٹ کے ساتھ ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گئے۔ حافظ نے کہا، تم بھی اب سو جاؤ، صبح واپس بھی جانا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا
माजरा है फातिमा की मैयत उसके ताबूत में नहीं, उसकी जगह नवाब यामीन की लाश है और नवाब यामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल का है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब यामीन की लाश थी तो उसूलन नवाब यामीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है। फातिमा की मैयत कहाँ गई? मेरे जहन में बहुत कश्मकश थी। उन्हीं सोचों में पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। इतने में क्या देखता हूँ कि कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई है और जैसे दूर दूर से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा तो अपने करीब एक ही सफेद धुएं का एक बड़ा सा दायरा देखा जो हवा में तहलील हो गया था। उसकी जगह मुझे फातिमा सफेद बुर्राक लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। उसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इसी हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरी जिस्म खाकी को चारपाई नुमा किसी चीज पर रखा और फिर मुझे यूं लगा जैसे मुझे लेकर हवा में उड़े जा रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने किसी जगह मेरे खाट रख दी है। अभी वो खाट के करीब से हटे ही नहीं थे कि मुझे करीब ही चंद बुजुर्ग दीदा शक्लों व सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए। उनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? उनमें से सबसे ज्यादा नूरानी सूरत बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसे देखना चाहता हूँ क्योंकि उसे मेरे देखने की तमन्ना थी और ऐसी तमन्ना थी कि उसने उसे रोग बनाकर जी को लगा लिया था। किसी और ने फरमाया, बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसे देखने की आपको तमन्ना थी। मुझे उनकी बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियाँ कौन हो सकती हैं। मेरी आंखें बार बार उनकी बलाएं ले रही थीं और मेरा दिल उनके कदमों में झुका जा रहा था। मेरे दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि मैं अपनी मंजिल मकसूद को पा चुकी हूँ। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर को रुकी। उस वक्त भी उस पर ऐसी ही कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तुम्हारे ताबूत में मैयत की गैर मौजूदगी का मामला तो हल हो गया, मगर इस ताबूत में बाराबंकी के नवाब यामीन की मैयत और नवाब यामीन की कब्र में किसी नौजवान का मामला समझ में नहीं आया। ये उलट किसने किया और क्यों किया? वो मुस्कुराई। उसने कहा, कारी साहब, आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला शुक्र खोरों को शुक्र देता है। उस रात 3 मरने वालों की मैयतों को उनको अपनी अपनी कब्रों से निकाल कर दूसरी कब्रों में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरे ताबूत में आपको नवाब यामीन नजर आए। नवाब यामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज बनाए रखता था। उसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जगह मिली और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान दफन किया गया था वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था और उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। मगर उसे हिंदुस्तान आने और उसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तड़पाती रही। लिहाजा उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस सिलसिले में ही उसे जन्नतुल बकी से नवाब यामीन की कब्र में शिफ्ट कर दिया गया। और अब आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि जन्नतुल बकी में उस अरबी नौजवान के खाली होने वाली कब्र में किसको जगह मिली होगी। और ये सब कुछ इसके अलावा और कौन कर सकता है जो दिलों का भेद जानता है और जिसके कब्जा कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह हाफिज।